السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے سبق نمبر 15 جو کہ سارے حسین نظارے میرے وطن کے اندر، اس کی ساری مشق ہم سالو کر چکے ہیں۔ اب ہمارے پاس جو اگلا ہے وہ ہے اس کا ہمارے پاس جائزہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں جائزہ نمبر 3، تو اس جائزہ نمبر 3 کو اب آپ لوگ دیکھیں کہ اس میں کون کون سی چیزیں موجود ہیں۔ تو یہ پہلا ہمارے پاس ہے دی ہوئی عبارت غور سے سنیں اور اس کے اہم نکات بیان کریں۔ تو یہ عبارت ہمارے پاس دی گئی ہے اور اس کے جو اہم نکات ہیں وہ نیچے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ اس جو بھی جائزے کے کویسچن آنسر ہیں جو کہ بک میں موجود ہیں، آپ یہاں سے اسے کیا کریں، نوٹ کر سکتے ہیں۔ دی ہوئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں اور اس میں موجود معلومات و تصورات اخذ کر کے بتائیں۔ تو یہ اس کی عبارت ہے، اور اس میں جو آپ کے پاس معلومات و تصورات ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ آپ لوگ بتائیں، تو یہ انہوں نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال کی جو نظم ہے اس کے متعلق انہوں نے کہا کہ اس کا مرکزی خیال بتائیں، تو یہ اس کا مرکزی خیال انہوں نے بتایا ہوا ہے۔ اور لغت میں درج ذیل الفاظ کے معنی دیکھ کر لکھیں، تو یہ الفاظ کے معنی بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ دیے گئے محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کریں، تو یہ اس کے جو الفاظ ہیں اور محاورے ہیں انہوں نے جملوں میں استعمال کیا ہوا ہے۔ اگلا سوال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیے ہوئے الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کے تذکیر و تانیث واضح ہو جائیں۔ تو یہ الفاظ ہیں، مذکر مؤنث بھی انہوں نے بتائے ہوئے ہیں اور جملے بھی انہوں نے بتائے، آپ کے پاس نوٹ ہیں، آپ اسے اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں۔ اگلا جو آپ کے پاس ہے وہ بالکل اسی کے پہاڑ مذکر ہے، اس طرح کراچی، نماز جنازہ، چاندی، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ آگے انہوں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نظم شکوہ کے درج ذیل بند پڑھیں اور اشعار کی تشریح لکھیں، تو یہ یہاں پر اشعار کی تشریح موجود ہے، آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نواں جو سوال ہے، آپ کے دوست کو موبائل فون اور کمپیوٹر پر گئی نے کھیلنا پسند ہے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر، یہ سارا کچھ یہاں پر موجود ہے، آپ اسے اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں، ٹھیک ہو گیا، یہ سارا کچھ آپ یہاں پہ نوٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں تو سوال نمبر 10 ہے جو کہ 300 الفاظ پر مشتمل ایک مضمون لکھیں۔ انہوں نے ایک مضمون لکھا ہوا ہے، ٹھیک، آپ اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس سبق نمبر 16 ہے، اس سبق نمبر 16 کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سبق نمبر 16 میں ہمارے پاس ہے خوبصورت پاکستان۔ شروع کرنے سے پہلے دوستو آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آنے والی ویڈیو بھی اس چینل پر میں انشاءاللہ اپلوڈ کرتا رہوں گا، اور انشاءاللہ آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن پر وقت ملے گا اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پہ کلک کر لیں۔ پڑھنے سے پہلے جو ہمارے پاس سوالات ہیں، آپ کو پاکستان کا کون سا علاقہ زیادہ پسند ہے، تو اس کا جواب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کیا آپ سیر و تفریح کے شوقین ہیں، تو اس کا جواب بھی موجود ہے۔ آپ نے کن علاقوں کی سیر کی ہے، تو یہ آپ نے جو اپنے علاقوں کی سیر کی ہے آپ اسے بیان کر سکتے ہیں۔ پڑھنے کے دوران جو سوالات ہیں، تو یہ پڑھنے کے دوران کے سوالات ہیں، پہلا سوال ہے اور اس کا جواب موجود ہے، آپ اسے اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح دوسرا سوال ہے، وہ بھی آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد الفاظ معنی ہیں، آپ ان الفاظ کے معنی لکھ سکتے ہیں۔ صحت افزا کے معنی ہے صحت کو بہتر بنانے والا، اور عارضی کے معنی ہے زمین، مرغزار کے معنی ہے سبز زار۔ اس طرح آپ اس سب کے الفاظ معنی کیا کر سکتے ہیں، نوٹ کر سکتے ہیں۔ دیے گئے سوالات کے جوابات دیں، تو یہ سوال نمبر 1 ہے، پاکستان کی سرزمین کیسی ہے، تو اس کا جواب ہے پاکستان خوبصورت وادیوں، بلند و بالا پہاڑوں اور صحت افزا تفریحی مقامات کی سرزمین ہے۔ اگلا سوال ہے کہ پاکستان کا سوئٹزرلینڈ کسے کہا جاتا ہے، تو پاکستان کا سوئٹزرلینڈ سوات کو کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے چینی سیاح ہیون سانگ نے اپنے سفر نامے میں کس شہر کی عظمت کا ذکر کیا ہے، تو اس کا جواب ہے چینی سیاح ہیون سانگ نے اپنے سفر نامے میں ٹیکسلا کی عظمت کا ذکر کیا ہے۔ اگلا سوال ہے موئن جو دڑو کے لفظی معنی کیا ہیں، تو موئن جو دڑو کے لفظی معنی مردوں کا ٹیلہ ہے۔
اس کے علاوہ جھیل سیف الملوک سطح سمندر سے کتنی بلندی ہے؟ تو یہ جھیل سطح سمندر سے تقریباً 11,000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اس طرح کے اور بھی سوالات ہیں جو آپ اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں۔ جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد کون سی ہے اور اس کی وجہ یہ تسمیہ ہے کیا ہے؟ تو یہ میرے خیال میں تسمیہ ہے، اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو معذرت۔ تو اس کے بعد اس کا جواب آپ لوگوں کے پاس ہے کہ جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد شاہ فیصل مسجد اسلام آباد ہے، جو مرحوم شاہ فیصل کے نام سے موسوم ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، سبق کے مطابق درست جواب کے سامنے ٹک اور غلط جواب کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ لاہور کی بادشاہی مسجد مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے تعمیر کرائی، تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ فیصل مسجد فیصل آباد میں ہے، تو یہ غلط ہے۔ گلگت شہر شاہراہ قراقرم کے قریب واقع ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ کلفٹن کراچی کا مشہور پہاڑی سلسلہ ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ٹیکسلا شہر میں وادی سندھ کی تہذیب کے نواردات رکھے گئے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ موہنجو کی لفظی معنی ہے مردوں کا ٹیلا، تو یہ ٹھیک ہے۔ اگلا آپ کے پاس ہے، انٹرنیٹ کی مدد سے پاکستان کی تفریحی مقامات کے بارے میں کوئی فیچر سنیں اور اس کے اہم نکات جماعت میں ساتھیوں کو بتائیں۔ تو یہ انٹرنیٹ کی مدد سے آپ کسی بھی پاکستان کی تفریحی مقامات کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کی جو اچھی باتیں ہیں وہ آپ اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں اور اسے لکھیں۔ انہوں نے لکھا ہوا ہے، پاکستان سیاحت کے لحاظ سے دنیا میں اہم مقام رکھتا ہے، کیونکہ یہاں نہ صرف خوبصورت تفریحی مقامات ہیں بلکہ تہذیبی اور مذہبی مقامات بھی موجود ہیں۔ تو یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، واقع ہیں جن کی زیارت کے لیے دنیا بھر سے لوگ پیچھے چلے آتے ہیں۔ ذیل میں ان تفریحی مقامات کے بارے میں چند اہم نکات دیے جا رہے ہیں۔ شہر جہلم میں واقع روہتاس قلعہ پٹھان بادشاہ شیر شاہ سوری نے تعمیر کروایا تھا، جنہیں یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثہ کے فہرست میں شامل کیا، اور آپ اس کے بعد بقایا بھی آپ اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں۔ قواعد سیکھیں، نیچے مرکب الفاظ کی جوڑیاں دی گئی ہیں، درست لفظ خالی جگہ میں لکھ کر جملے مکمل کریں۔ تو یہ عیال ہیں اور اس کا عیال دوسرا ہے، تو اس طرح آپ اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں ان سب الفاظ کو۔ یہ کہتا ہے کہ جوڑیاں دی گئی ہیں، درست لفظ خالی جگہ میں لکھ کر جملے مکمل کریں، تو درست لفظ آپ لوگوں نے ڈھونڈنا ہے۔ رزق حلال، تو اس طرح حلال اوپر موجود ہے، ایک مختلف قسم کے 2 طریقوں سے لکھا ہوا ہے حلال، تو رزق حلال جو ہے کمانے والے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اس طرح 29ویں روزے کے بعد سب کی نظریں آسمان پر ہلال ڈھونڈنے لگتی ہیں۔ شاعر نے اچھا شعر سنایا تو سب نے مقرر پڑھنے کی فرمائش کر دی۔ موت ایک حقیقت ہے اور اس کا وقت مقرر ہے۔ اس طرح آپ جو درست لفظ ہیں ان کو آپ اپنے اس میں جملے میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، درج ذیل اشعار میں موجود تلمیحات کی نشاندہی کریں اور تلمیح میں جسے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس واقعے کا مختصر احوال بھی لکھیں۔ تو یہ انہوں نے بتایا گیا ہے اور آپ اپنے پاس اسے نوٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے گیا، اگلے پیج کی طرف چلتے ہیں۔ نیکسٹ پیج پہ ہمارے پاس ہے تقریباً آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ پچھلے کا اوپر موجود ہے۔ اس طرح اگلے سوال ہے، لاہور میں واقع تفریحی اور تاریخی مقامات پر ایک نوٹ لکھیں۔ تو یہ لاہور میں واقع شاہی قلعہ لاہور پر ایک نوٹ لکھا گیا ہے۔ اس طرح بادشاہی مسجد پر، مزار اقبال پر، عجائب گھر لاہور پر انہوں نے ایک نوٹ لکھا ہے، لیکن مختصر نوٹ لکھا ہے، آپ اپنے پاس اسے نوٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پرندوں کی مانند اڑ سکتے تو پاکستان کے کن علاقوں کی سیر کرتے؟ چند جملوں میں لکھ کر بتائیں۔ تو یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے بڑا خوبصورت طریقے سے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے پرندوں جیسی طاقت پرواز عطا کرتا تو میں پاکستان کے دل فریب، دلکش، حسین تفریحی مقامات کی سیر کرتا، اور خصوصاً وہ علاقے جو سیاحت کے لیے اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ اس طرح انہوں نے بحرین، کالام، معلم جبہ، جھیل سیف الملوک، ہنزہ کی وادی، وادی نیلم، کیلاش کی سرزمین، ملک کوثر میرے دسترس میں ہوتے۔ اس طرح آپ کے علاقے میں تفریحی یا تاریخی مقام ہے، اس سیر کو جائیں اور اس کا سیر کا احوال ایک روایت کی صورت میں لکھیں۔ تو انہوں نے ایک ضلع لکی مروت میں رہتا ہوں اور ہمارے علاقے میں شیخ بدین پہاڑی سلسلہ بہت مشہور ہے، تو یہ شیخ بدین کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، تو آپ اپنے پاس اسے نوٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے اپنے علاقے میں کوئی ایسی جگہ ہے تو آپ اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر انہوں نے
وادی سندھ، قندھارا اور مہر گڑھ تہذیبوں سے متعلق دستاویزی پروگراموں کے ویڈیوز انٹرنیٹ پر دیکھیں اور ان تہذیبوں کے بارے میں اہم معلومات پر مبنی رپورٹ تیار کریں۔ تو انہوں نے وادی سندھ کی تہذیب کے بارے میں لکھا، اس طرح قندھارا تہذیب کے بارے میں لکھا، اس طرح مہر گڑھ کی تہذیب کے بارے میں لکھا۔ تو یہاں تک آپ لوگوں کا ہو گیا ہے سبق نمبر 16۔ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنے، اگر اس طرح کسی بھی الفاظ یا کوئی بھی کمی بیشی ہوئی ہو تو آپ سے معذرت، اور میں نے بھرپور کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھا سکوں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اسی چینل پر انشاءاللہ میں اور بھی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوگا چینل تو آپ کو نوٹیفیکیشن ملے گا اور آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔